بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا سمجھنا، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا، سننا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے، محسن انسانیت ہے۔ تو رشد اور ہدایت ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تب ملے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، سنے اور جانے۔ اس واسطے ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی جاننا اتنی ضروری نہیں ہے، اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کو اپنے پیغمبر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کو جاننے سے اس کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی فلاح اور کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ پیغمبر جو ہے وہ زیادہ لائق ہے مسلمانوں پر اپنی جانوں سے، یعنی مسلمانوں کو اپنے آپ سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت اور مودت کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیغمبر کی زندگی میں، اپنے پیغمبر کے احکامات میں، اپنے پیغمبر کی ہدایات میں گم کر دے۔ یہ قرآن کریم کا ہر مسلمان سے مطالبہ ہے۔ اچھا، اب اپنے پیغمبر کو جاننا ضروری ہے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل ضروری ہے، اطاعت لازمی ہے۔ یہ اطاعت کیسے قائم ہوگی؟ تو اطاعت کے لیے متاثر ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایک بندہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، ایک آدمی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، تو اس وقت تک وہ ظاہر بات ہے اس کی محبت یا اس کے لیے کوئی قدر ذہن میں نہیں آتی، اور تب تک بندہ متاثر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کے ظاہری یا باطنی کمالات سے بخوبی آگاہ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ تو محبت کیسے قائم ہوگی؟ محبت اس طرح قائم ہوگی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہر کو، باطن کو پڑھیں، سنیں، ان دروس میں شامل ہو جائیں، تب محبت قائم ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت ایک کسبی چیز ہے، وہ حاصل کی جا سکتی ہے، کسب سے، کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیغمبری اور نبوت کسب سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ چاہے ایک بندہ ہر رات کو 1000 رکعت نفل پڑھے، ہر دن وہ روزہ رکھے اور ہفتے میں وہ قرآن کریم کا ختم کرے، لیکن اس سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن نبی کے ساتھ محبت جو ہے وہ کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے، تو محبت قائم ہوگی۔ محبت سے اطاعت میں آسانی ہوگی، ان تعلیمات پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے واقف ہوں گے، اور وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ جب ہم ان کے معجزات سے واقف ہوں گے تو محبت قائم ہو جائے گی ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر کمالات اور فضائل سامنے آ جائیں گے، ان کے اخلاق حسنہ سامنے آئیں گے، جو تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رشد کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بھی سامنے آئے گی۔ تو ہر صحابی کی زندگی بھی سامنے آئے گی، اس سے بھی ہمیں واقفیت ہوگی، تو اس سے بھی ایمان کی تقویت اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جو سب سے اہم نکتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سمجھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے، قرآن کریم سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس شخصیت کو جاننا بھی ضروری ہے جس شخصیت پر وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ اس شخصیت نے اس قرآن میں جو حکم نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کیا ہے خود۔ تو جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو وہ عمل ہمیں عملی شکل میں ملے گا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی،
تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ دیکھیں گے کتابوں میں، اس کا جو نقشہ، جو تصویر کھینچی گئی ہے، تو جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا۔ تو قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان پر صحیح طرح سے عمل کرنے کے لیے احادیث، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی تفسیر، معنی، مطلب اور مفہوم بغیر سیرت کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، جس طرح اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ سورۃ المنافقون کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ایک واقعہ ذکر ہے، تو اگر سیرت کے اندر وہ پورا واقعہ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے ہم۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، کچھ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، مکے کے جو بڑے سردار تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ان کو توجہ نہیں فرمائی۔ بعد میں آیات نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آیا اور انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں کی۔ ان آیات کو ہم حدیث کو یا سیرت کو جب نکالیں گے تو ان آیات کو کیسے سمجھیں گے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر ہے، بہت سی ایسی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو سیرت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا ایک بڑا فائدہ غیر مسلم لوگوں کو بھی ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور اس سے فائدے کی چیز اٹھاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اخلاق حسنہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ ان کے لیے دعوت الی الحق ہے، حق کی طرف یہ ان کے لیے دعوت ہے، اور اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے۔ جو سلسلہ ہم نے سیرت کے دروس کا شروع کیا ہے، یہ اس کا دوسرا درس ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مستند کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ چھوٹ نہ جائے کہ جس کا پڑھانا ضروری ہے اور اس میں کوئی اہم سبق ہو وہ بھی پڑھا دیں، اس سے کوئی اہم سبق نکلتا ہے یا آج کل کے زمانے کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے تو وہ ضرور ہم اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو پورا کرنے کی پوری توفیق دے اور آسانی کے ساتھ اس سلسلے کو اختتام تک پہنچا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔